لاہور کے ماسٹر پلان 2050 کا ڈرافٹ منظور، اکبر چوک انڈر پاس اور فلائی اوور کی منظوری، آزادی چوک سے پہلے موٹر سائیکل سواروں کے لیے اوور ہیڈ برج بنے گا، ڈیولپمنٹ سکروٹنی کمیٹی کی اسکیموں کے لیے منظوری کی رقم 10 سے بڑھا کر 30 کروڑ کر دی گئی، وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ بلدیاتی منصوبوں کے بجٹ میں 22 ارب اضافے کا فیصلہ، واٹر سپلائی کی اسکیموں کے لیے 14 ارب کا اضافی فنڈ ملے گا، پنجاب حکومت نے منظوری دے دی، لاہور کو واٹر سپلائی اور بلدیاتی اسکیموں کے لیے 4 ارب روپے اضافی دیے جائیں گے۔ ادھر محکمہ ہاؤسنگ نے NA 126 کے لیے 85 ملین مانگ لیے۔ روجا کا راوی پر قائم ناجائز تعمیرات گرانے کا فیصلہ، غیر قانونی پارک ویو سوسائٹی بھی ریڈار پر آ گئی، روجا نے شہریوں کو خرید و فروخت سے روک دیا، ترجمان کے مطابق 8000 کنال اراضی دھوکے سے بیچی جا رہی ہے، پارک ویو کی تشہیر غیر قانونی قرار، فراڈ کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا۔ لیک سٹی اور اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ میں معاہدہ، 2003 سے مشکلات کا شکار اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ کے 6750 اراکین کو ریلیف ملا، ممبران کی فائلیں 20 سال سے بیکار پڑی تھیں، اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ کے پاس 5300 کنال ہے، لیک سٹی نے منصوبے سے جڑی غلط خبروں کی تردید کر دی۔ آلودگی میں مسلسل اضافہ، لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پھر سے پہلے نمبر پر آ گیا، ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 241 ریکارڈ، مراتب علی روڈ پر ایئر کوالٹی انڈیکس 308، اقبال ٹاؤن میں 280 رہا، ڈیفنس 265، فتح گڑھ میں ایئر کوالٹی انڈیکس 254 ریکارڈ کیا گیا۔ حکومت کا مکمل بجلی بحال کرنے کا دعویٰ، لاہور میں جبری لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری، ہر 1 گھنٹے کے بعد بجلی جانے اور آنے لگی، 120 فیڈر بدستور بند، لیسکو کا شارٹ فال 635 میگا واٹ ہے، شہری 2 روز سے مشکلات کا شکار ہے۔ غلام محمود جوگر وفاق اور پنجاب میں شٹل کاک بن گئے، پنجاب حکومت کا تیسری بار CCPO کو ریلیف کرنے سے انکار، پنجاب نے تبادلہ منسوخ کرنے کا لکھ کر بھیج دیا، وزیر اعلیٰ نے CCPO کو ریلیف نہ کرنے کی سمری منظور کر لی۔ کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر محکمہ آبپاشی کا قلمدان مل گیا، اشفاق حسین سیال ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو لیا تعینات، سیف اللہ ساجد کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر ساہیوال لگا دیا گیا۔ امت مسلمہ بہترین اخلاق اختیار کریں، بدقسمتی سے کچھ مسلمان اس صفت سے محروم ہیں، مکہ مکرمہ میں حج کے خطبے کے امام کا بادشاہی مسجد میں جمعے کا خطبہ، ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم علیسہ نے نماز جمعہ پڑھائی، ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کرائی، سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی بھی آئے۔ وفاق سے پنجاب کو PSDB شیئر نہ ملنے کا بہانہ، پنجاب حکومت نے برج فائنینسنگ فارمولا تیار کر لیا، قرض کی رقم سے گجرات منڈی بہاؤدین کے منصوبے مکمل ہوں گے، حکومت نے 25 ارب قرض کے فارمولے کی منظوری دے دی۔ غریب کی عمر بھر کی پونجی داؤ پر، لاہور سے 1300 رجسٹریوں کی قیمتی کاغذات غائب ہونے کا انکشاف، 39,906 رجسٹریاں کہاں گئیں کچھ پتہ نہیں، آڈٹ رپورٹ نے سب رجسٹرار اور کلرکوں کی کارستانیوں کا پردہ چاک کر دیا، غفلت کے مرتکب ملازمین کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹرز کی صحت کارڈ پر علاج میں عدم دلچسپی، معمولی علاج بھی میسر نہیں، مریض پرائیویٹ ہسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور، پرائیویٹ ہسپتال بھی خوب فائدہ اٹھانے لگے۔ مہنگی بجلی ایک بار پھر سے مہنگی، نیپرا نے فی یونٹ 19 پیسے مزید مہنگا کر دیا، فیول ایڈجسٹمنٹ کے مد میں رواں ماہ کے بلوں میں وصولی ہوگی۔ ججز اور وکلاء میں تنازع حل، پنجاب بار کونسل نے ہڑتال ختم کر دی، چیف جسٹس ہائی کورٹ سے وائس چیئرمین پاکستان بار کی سربراہی میں وفد ملا، حفیظ الرحمان چودھری کے مطابق وکلاء کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات ختم کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔
نیفکو پوائنٹ فرنیچر گلبرگ کے مینیجر کے خلاف ڈگری جاری، صارف کو صوفہ تبدیل کر کے دینے یا قیمت کی ادائیگی کا حکم، 40,000 روپے ہرجانہ بھی دینا ہوگا۔ محمد افضال نے ناقص کوالٹی کا صوفہ دینے پر دعویٰ دائر کیا تھا۔ پی کے ایل آئی میں بون میرو ٹرانسپلانٹ یونٹ کا افتتاح، وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کہ مریضوں کو علاج کے لیے اب بھارت نہیں جانا پڑے گا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی کاوشوں کی تعریف، ایک مریض نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو ادویات نہ ملنے کی شکایت کر دی۔ گورنر بلیگ الرحمان سے محمد لویا جرگا کے وفد کی ملاقات، سابق ایم پی اے وحید گل کی قیادت میں وفد نے پختون برادری کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال سے وزراء، اراکین اسمبلی اور وفود کی ملاقاتیں، ترقیاتی اسکیموں پر پیش رفت، مسائل اور سیاسی معاملات پر بات چیت۔ پیر محل کے وکلاء کا وفد میں میاں اسلم اقبال سے ملنے آیا۔ غیر آباد سرکاری اراضی کو کارپوریٹ فارمنگ کے لیے لیز پر دینے کا فیصلہ، لیز کی مدت 20 سال ہوگی۔ راجہ بشارت کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کا اجلاس ہوا، محسن لغاری، زاہد اختر زمان، شاہد نیاز بھی شریک تھے۔ برٹش کونسل کے تعاون سے اساتذہ کو انگلش سکھائی جائے گی، قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کے تعاون سے پروگرام کا آغاز۔ تقریب میں صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد داس، اللہ رکھا انجم کی شرکت، اساتذہ میں سرٹیفکیٹ تقسیم۔ ڈپٹی کمشنر کا سی ڈی جی گرلز اور بوائز اسکول قلعہ لکشمن سنگھ کا دورہ، اسکولز میں ناقص صفائی پر کیئر فاؤنڈیشن سی او ایجوکیشن طلب، ڈی سی کا لائبریری میں گندگی، بکھری کتابوں پر ناپسندیدگی کا اظہار۔ پارٹی پالیسی کے خلاف بیان کیوں دیا، پیپلز پارٹی وسطی پنجاب اعتزاز احسن سے ناراض، رانا فاروق سعید نے اعتزاز احسن کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور پارٹی سے نکالنے کی قرارداد پیش کر دی۔ اجلاس میں اسمینا خالد گھرکی، رانا جواد، فیصل میر، عزیز الرحمان چند، اورنگزیب برکی اور دیگر کی شرکت۔ ایم پی اے چودھری شہباز احمد کا یو سی 121 سہر روڈ کا دورہ، سابق بلدیاتی نمائندوں سے ملاقات، علاقے کے مسائل سنے، سیٹ احسان سے ان کے والد کی وفات پر تعزیت کی۔ انسپکٹر جاوید اقبال 41 سالہ خدمات کے بعد ریٹائرڈ، سی پی او آفس میں الوداعی تقریب، اے آئی جی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ شعیب خرم نے یادگاری شیلڈ پیش کی۔ تھائی لینڈ کے وفد کا لاہور کا دورہ، عجائب گھر میں رکھے نوادرات دیکھے، ڈائریکٹر عجائب گھر عاصم نے تھائی لینڈ کے چیف مونک کو بریفنگ دی، سیکریٹری ٹورزم آسیہ گل، مشیر اطلاعات عمر سرفراز چیمہ بھی موجود تھے۔ انڈے کی غذائیت اور لذت سب کو بھائے، انڈے پروٹین کا بہترین ذریعہ، زمانہ قدیم سے انسان کی مرغوب غذا ہیں۔ ورلڈ ایگ ڈے پر پولٹری ایسوسی ایشن کی تقریب، چودھری محمد نصرت خلیق ارشد نے انڈے کے فوائد بتائے۔ گارڈن ٹاؤن میں لارج ٹیکس پیئر آفس کی نئی عمارت کا افتتاح، چیئرمین ایف پی آر عاصم احمد، علی عدنان، میر بادشاہ خان، سعدیہ صدف بھی ہمراہ تھے۔ گورنمنٹ کالج وحدت کالونی میں محفل میلاد، طالبات نے نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے، نورین اختر، فرام علی، یاسمین امجد، سعدیہ سلطانہ اور دیگر اساتذہ کی شرکت۔ ایل جی ایس اسکول گلبرگ میں نیشنل سائنس اینڈ انوویشن ایکسپو، 40 سے زائد اسکولوں کے 350 طلباء کی شرکت، سائبر نیٹسک، نیکٹوبائٹس، ایکیونومیکس مین کی نمائش، پرنسپل ارم گوہر، عائشہ عامر اور دیگر فیکلٹی ممبران کی شرکت۔ شیخ زید اسپتال میں بریسٹ کینسر سے آگاہی کے لیے واک، فائنل ایئر کی طالبہ، ڈاکٹرز اور نرسز کی شرکت، ڈین پروفیسر سگرا ذوالفقار اور دیگر ڈاکٹر بھی ہم قدم ہوئے۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں آگاہی سیمینار ہوا، وائس چانسلر پروفیسر محمود ایاز اور دیگر کی شرکت۔
لاہور کالج خواتین یونیورسٹی میں ذہنی صحت کے دن کی مناسبت سے تقریب، اچھی ذہنی صحت کے عنوان سے پوسٹر مقابلے ہوئے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز، پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا کی شرکت، چیئرپرسن شعبہ نفسیات پروفیسر ڈاکٹر آمنہ معظم اور فیکلٹی ممبران کی شرکت۔ LWMC کا کلین کیمپس ایمبیسڈر پروگرام، گورنمنٹ کالج ٹیکنالوجی لٹن روڈ میں طالبات کے لیے آگاہی تقریب، چیئرمین عاطف چودھری شریک۔ 50 سے زائد طالبات کو کلین کیمپس ایمبیسڈر بنا دیا گیا۔ ایمرجنسی سروسز اکیڈمی میں نیشنل ریسکیو چیلنج کی اختتامی تقریب، سوئمنگ، اسکوبا ڈائیونگ اور ٹراما چیلنج کا مظاہرہ۔ گجرانوالہ نے پہلی پوزیشن حاصل کی، میاں والی دوسرے اور فیصل آباد تیسرے نمبر پر رہا۔ ڈی جی رضوان نصیر نے ریسکیو 1112 کے 18 سال مکمل ہونے پر کیک بھی کاٹا۔